نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورۃ النور سے تراویح کا آغاز کیا ہے جی، اور جو آج ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سماعت کی، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے آئلی قوانین سے متعلق اہم ترین احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم کہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہوگی۔ اگر کوئی ایسا بدفعل کرتا ہے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے، دونوں کو 100 کوڑے مارے گئے جائیں گے۔ کب؟ جب وہ غیر شادی شدہ ہوں گے، اور جب وہ شادی شدہ ہوں گے تو پھر ان کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلے حکم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ کوئی بھی بدکار مرد یا بدکار عورت سے شادی نہیں کی جائے گی، الا کہ بدکار مرد ہو یا بدکار عورت ہو۔ بدکاروں یوں کہیں خبیثوں کے لیے خبیث اور نیکوں کے لیے نیک۔ جب کوئی نیک آدمی خبیث کسی عورت سے نکاح کرے گا، خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو جائیں گے، نسلیں فنا ہو جائیں گے۔ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ نیکوں کے لیے نیک، بروں کے لیے برے۔ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانا یہ جرم عظیم قرار دیا۔ اس ایسے بندے کو جس کے پاس کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، ایسا بندہ اگر کسی عام پاک دامن عورت پر یا مرد پر زنا کے الزام لگائے گا، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اس کی سزا اللہ نے مقرر کی۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھانا اور 5ویں دفعہ یہ قسم کھانا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اور مجھ پر اللہ کا عذاب برسے۔ پھر واقعہ بیان کیا گیا جن لوگوں نے، منافقین نے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی پاک دامن بیوی تیری میری امی جان ام المومنین امی عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جدھر زیادہ تر عوام چلتی ہے نا جی، باقی قوم بھی پیچھے ہی چل پڑتے۔ شیطان لوگ بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، منافق لوگ، فسادی لوگ، یہ بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑے قسم کے ہائی جیک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ منافقین نے جب لگایا نا الزام امی جان پہ، تو کچھ مسلمان بھی بیچ میں شامل ہو گئے۔ ظاہری بات ہے، جہاں پر مکار آدمی، تیز ترار آدمی، چلاک آدمی آگے ہوگا تو پیچھے جو ہے سادہ نادان مسلمان بھی پیچھے ہو لیتے ہیں۔ ہاں جی، اور کچھ نہ ہو تو کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی حادثہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو کھڑے ہو کے دیکھیں گے لیکن اس کو چھڑوائیں گے یا اس کا حل نہیں نکالیں گے۔ تو جب منافقین نے اماں جان کے اوپر الزام لگایا تو مسلمان بھی ساتھ ہو لیے۔ میں قربان جاؤں، یہ کوئی عام عورت تو تھی نہیں، یہ حریم نبوت کی عزت تھی، میرے مصطفیٰ کے گھر کی عزت تھی۔ اللہ نے 11 سے 20 آیات مقدسات نازل فرمائیں کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، محبوب میں رب ہو کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں تیری بیوی پاک دامن ہے۔ 20 آیات مقدسات اللہ نے نازل کی ان کی پاک دامنی کے اوپر۔ اب آج بھی دنیا کے وہ منافقین جو اس وقت فتنہ اور فساد کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ اماں جان کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ مجھے میرے اللہ کے اوپر یقین ہے، مجھے میرے رب کی گواہی پر یقین ہے، مجھے میرے رب کے قرآن پر یقین ہے۔ جب قرآن نے پاک دامنی بیان کر دی، حضرت میں بیان کروں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہوں، میں فراڈیہ بھی ہو سکتا ہوں، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، میری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ بیان کر رہا ہو تو پھر تو پیچھے کوئی شک والی بات ہی نہیں رہتی نا جی، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جب میرے مالک نے بیان کر دیا کہ محبوب تیرے دامن رحمت کے ساتھ کسی ہم نے بدکار عورت کو نہیں لگایا، پاک دامن عورت ہے، میں رب ہو کے اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے تنبیہ کی مسلمانوں کو، خیال کیا کرو، فسادیوں کے ساتھ جڑ جاتے ہو، منافقوں کے ساتھ مل جاتے ہو اور میرے محبوب کے گھرانے کے اوپر اعتراض کرتے ہو، خبردار آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ اللہ نے زبردست تنبیہ کر دی ان کو۔
اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے خبیث مرد اور خبیث عورت کے لیے بیان حکم فرمایا کہ یہ باہم یک دیگر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یعنی پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور باہم یک و دیگر مخصوص ہیں۔ کسی کے گھر، دوسرا جو پھر اگلا حکم بیان فرمایا، کسی کے گھر بلا اجازت داخل نہیں ہونا۔ اجازت سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے۔ کبھی بھی کسی کے گھر میں جائیں، ایک دفعہ بیل بجائیں، ٹھہر جائیں، صبر کریں، پھر دوسری دفعہ بجائیں، پھر ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر صبر کریں، تیسری دفعہ بجائیں۔ اگر گھر میں سے کوئی نہ آئے، بغیر ناراضگی کے واپس چلے جائیں۔ اجازت ملے گھر میں داخل ہوں، نہ ملے نہ داخل ہوں۔ یہ نہیں اب میں جب کوئی بیل بجاتا ہے نا جی، تو 1 منٹ نہیں ٹھہرتے، اب میں نے تیسری منزل سے اترنا ہوتا ہے، اور میں بڈھا ہو گیا ہوں، اب اتنی دوڑ کے بھی اترا نہیں جاتا، 3 منزلیں اترنا، بیل کے اوپر بیل، ٹیں 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 ٹیں، وہ بندے کا دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ وہ خدا نہ خاصہ بندہ ہبڑ دبڑ میں سیڑھیوں سے گرے، یعنی 3 منزلوں سے بندہ نیچے گرتا ہوا آئے تو کیا پلے بچ جائے گا۔ اسی لیے یہ جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے، ذرا اجازت لو، ٹھہر جاؤ۔ گھر والے کسی کیفیت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا آرام سے سکون سے اٹھیں، دروازہ کھولیں، 3 دفعہ اجازت لو، نہ ملے چپ کر کے خاموشی سے واپسی چلے جاؤ۔ عورتوں کے احکام بیان کیے کہ آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتیں گریبانوں اور سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھیں۔ بناؤ سگار صرف شوہر کے لیے کریں۔ اعضائے شرمگاہ عورتوں اور باشعور بچوں سے بھی چھپائیں۔ پاؤں کی چال سے کسی کو نزاکت کا احساس مت ہونے دیں۔ یہ ساری مسلمان خواتین کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر احکام ارشاد فرمائے۔ ہماری خواتین اگر تو سج دھج کے جائیں نا جی شادیوں کے اندر، صرف خواتین کے اندر، تو پھر اس کی کوئی گنجائش ہے، لیکن جہاں پر مخلوط ہو، شوہر کے لیے تو خوفناک بن کے رہتی ہیں، بندہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے، اور جب میک اپ کر لیں تو پھر بالکل بیوی بدل جاتی ہے، بیوی بدل جاتی ہے، بڑی عجیب سی ایک۔ اور یہ جو سجنے سنورنے کا حکم ہے، یہ عورت کو بیوی کے لیے، عورت کو بیوی کے لیے، یا پھر اگر سجنا سنورنا ہے تو خواتین میں چلی جائے، جہاں پر مخلوط ہو وہاں پہ سجنا سنورنا بالکل حرام ہے، بالکل جائز نہیں۔ خوشبو لگا کے جائے گی تو اللہ کی لعنت برستی رہے گی، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اللہ بھی لعنت کرے گا، بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ہمیشہ خزانوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، خزانوں کو سر عام نہیں رکھا جاتا۔ کوڑے راستے پہ پھینکے جاتے ہیں، کوڑوں کے ڈبے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سڑکوں کے کنارے پہ پڑے ہوتے ہیں، کوڑا ہے نا، لیکن کبھی آپ نے سونا، پیسے، زیورات، یہ چیزیں آپ نے کبھی ادھر دیکھی؟ نہ، وہ تو چھپا چھپا کے گھر کے بھی اس خفیہ خانے میں رکھتے ہیں جہاں پر کسی کی نظر بھی نہ پڑے۔ ہماری جو خواتین ہیں، اسلام کہتا ہے یہ خزانہ ہے تمہارے لیے، ان کی حفاظت کرو، ان کو سنبھال کے رکھو۔ اور یہ جو غیر مسلموں کے، یہ تو کوڑے ہیں، اور وہ الحمدللہ سڑکوں پہ پھر رہے، سڑکوں پہ پڑا ہونے والا، ان کے کناروں پر یہ عام جو روٹین میں یہ کوڑا نظر آتا ہے، کوئی اللہ کے خزانے نظر نہیں آتے۔ نکاح کی ترغیب دی اسلام نے کہ جیسے ہی بالغ ہو جائیں ایک دوسرے کا نکاح کی سبیل کیا کرو۔ جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ 3 خاص اوقات میں گھر والوں کے پاس ذرا سنبھل کے جاؤ۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمروں میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں۔ فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جب آپ نے اجازت لینی ہے، پھر کمرے کے اندر داخل ہونا ہے، بغیر اجازت ملے اندر داخل نہیں ہونا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر جو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو، اللہ کے بندو سلام کر لیا کرو ایک دوسرے کو، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھے، اللہ کے رسول کو ایسا نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ حضرت بڑوں کو پکارنے کا ادب ہوتا ہے، بڑوں کو، میں ایک موٹی سی مثال دوں، آپ کے ابا جانا کا نام عدنان ہو، ٹھیک ہے، تو بندہ کہ عدنان گال چھوڑ گیا، عدنان گال چھوڑ گیا، تو اگر تہذیب یافتہ باپ ہے نا تو منہ پہ تھپڑ مارے گا، بے شرم آدمی، تجھے تمیز ہی کوئی نہیں، باپ کو بلانا کیسے؟ باپ کو نام سے بلاتے، ابو جی کہو، ابا جی کہو، پاپا کہو، بابا کہو، کچھ بس کوئی عزت کا، احترام کا لفظ استعمال کرو نا، یہ کوئی تمیز ہے؟ اپنے باپ کو نام سے پکارے ہو؟ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، میرے مصطفیٰ کی ذات بہت اونچی،
آقا جی کی ذات بہت اونچی. تم اپنے باپ کو بلائے نام سے تو بے ادبی ہو, تو حضور کو نام سے پکارنا یہ کہاں کا ادب ہے جی؟ حضور کو پکارو یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام مزمل کی شان والے, مدثر کی شان والے, والضحیٰ کی شان والے, یوں کر کے پکارو نا, ہاں جی, جس طرح میرے رب نے پکارا ہے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ کے اندر مومن کہ دل کے نور کو اس چراغ کے نور کی ساتھ تشبیہ دی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی ہو, کسی قندیل میں ہو, اور وہ قندیل کسی تاخچے میں رکھ دی جائے تاکہ اس کا نور معین جہت میں ہی رہے یا جہاں اس کی ضرورت ہے. اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے. اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دہکائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے. یہی حال مومن کا دل کا ہے, وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے, پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت مومن بندے کا نور, مومن بندہ جہاں پہ بھی ہو وہ نور علی نور ہے, کیونکہ اس کے سینے میں میرے رب کا نور, حبیب کا نور ہے, دین کا نور ہے, قرآن کا نور ہے. تو پھر جب ان کے دلوں کے اندر یہ سارے نور ہیں تو پھر نور علی نور کیوں نہ ہو؟ ایمان والے کے چہرے پر رونق ہوتی, ان کے رنگ سامنے بھی ہوں تو چہروں پر ایک رونق ہوتی. یہ ایمان والے کی ایک نشانی. اور جو بے ایمان ہوتے جنہیں مرضی چٹے گورے ہوں لیکن منہ تو لعنت پئی ہوندی, منہ تو انہوں نے کوئی جو ہے نا جی وہ شادمانی وغیرہ نہیں ہوتی. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو جتنے بھی اہل باطل کے اعمال ہیں جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں وہ ایک شراب کی مانند ہے. کبھی آپ سفر کریں نا گرمیوں کے اندر تو دور دیکھیں نا تو پانی پانی نظر آتا ہے, جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کوئی پانی شانی کوئی نہیں ہوتا. یہ جتنا بھی ہے یہ کفار کے اعمال ان کو شیطان بڑا اچھا کر کے دکھا رہا ہے, لیکن جب حقیقت حال میں منزل مقصود پر پہنچیں گے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ موت سکرات کے عالم جب طاری ہوگا سارا کچھ ان کا برباد ہو جائے گا. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں کفار کے عقائد کو کہ یہ سمندر کی طرح تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی, یعنی اتنی تاریکی سمندر کا کچھ حصہ کلومیٹر کے 2 کلومیٹر ہے جہاں تک روشنی جاتی ہے, اس کے بعد پھر اندھیرا شروع ہو جاتا ہے. جو سمندر کا سب سے نیچے والا حصہ ہے اتنا تاریک حصہ ہے کہ اس میں اگر انسان اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعمال اور ان کے عقائد کو اسی طرح بیان کیا کہ اندھیروں پر اندھیریاں. ہاں جی, ساڈا پنجابی کہتے ہیں بیڑا ہی غرق ہو گیا, بیڑا ہی غرق ہویا پیا انہاں دا. ہاں جی, کوئی عقل شعور ہی کوئی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کن نظریات کے اوپر. یار ایک عام سادہ سا سوال ہے, یہ چیز میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے, یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی, یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے, میرا انداتا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چیز کو میں جب چاہوں دیوار میں مار کے توڑ کے رکھ دوں, یہ گر جائے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے بڑی عجیب جی ان کے دماغ ہے, سمجھ ہی نہیں آتی, بالکل ہی اندھیرا ہی پیا ہے جی, بیڑا غرق ہی ہو گیا نا. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ فرقان ارشاد فرمائی, دلائل توحید سے اس کی آغاز ہو رہا ہے. اللہ کی وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے, نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نپا تلا انداز عطا کیا. کفار کی غلط بیانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ کفار کتنے غلیظ لوگ ہیں کہ یہ میرے آقا نبی اکرم میرے محبوب کے اوپر افطرا باندھنا شروع کر دیا. یعنی حضور پر جو اعتراض کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی درگت بنا دی. بڑے بیوقوف لوگ ہیں, بڑے بے شرم لوگ ہیں, ان کو شرم ہی نہیں آتی, میرے محبوب کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے گزشتہ قوموں کے قصے اور جو بیان کیے ہیں قرآن پاک کے اندر کفار کے ان اعتراض کا کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ صرف کہانیاں سنا رہے ہیں, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں. اللہ کہتا ہے اگر اس کے اندر کہانیاں ہیں تو تم کوئی دلیل لے کے آ جاؤ, دلیل. ان کی درگت بنائی. پھر گزشتہ قوم اللہ وحدہ لا شریک نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراض کیے گئے ان کا اعتراض کا جواب دیا گیا. کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے. اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے, کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کی تردید کر دی. میرا محبوب جو ہے دیکھیں نا جی, آج بھی یہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا جی اقتدار, بادشاہت یا سیٹ یہ پیسے والوں کے لیے ہے.
بادشاہ ہو تو اقتدار ہو، نبوت ہو، علم ہو، یہ کسی کی وراثت نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی سلیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے، امیروں کو غریب بنا دیتا ہے۔ اللہ غریبی کے اندر بندوں کو امیروں کا مزہ دے دیتا ہے۔ اللہ امیر ہوتے ہوئے بندے کو غریب سوچ عطا فرما دیتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پھر معبودان باطلہ کی اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں ذکر فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کافروں کے معبودان باطلہ سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا؟ یہ راستے سے خود بھٹک گئے تھے۔ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلائیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے۔ پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ کل یہ جتنے بھی پوجنے والے ہیں نا جی، ان کو ان کے خداؤں کے سامنے کھڑا کرے گا اللہ، ان کے اندر جان ڈال کے پوچھے گا ہاں بھی سناؤ، بتاؤ بھائی ان کو کیوں گمراہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کوئی گمراہ شمراہ کو نہیں کی۔ وہ خدا اپنے جھوٹے خدا اپنے ماننے والوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہوں گے، وہ اپنے جو جس کی وہ پوجا کرتے ہیں اس کو لگے ہوں گے، ایک دوسرے تھپڑو تھپڑی ہوئے پے ہوں گے، ایک دوسرے نال لگے ہوں گے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر سورہ فرقان کی ابتدا فرمائی، 19ویں پارے میں ابتدا ہوئی۔ تو قیلولہ کی راحت اور نافرمانی کی وجہ سے سختی کا دن، اور روز محشر اہل جنت کو بہترین مسند آرائی اور حسین خوابگاہ ملے گی۔ آسمان پھٹ کر فرشتے گروہ در گروہ آئیں گے، ظالم اپنے ہی ہاتھ کو کاٹیں گے، لوگ ناہنجار دوستیوں پر کف افسوس ملیں گے۔ شیطانی بہکاوے کے وقت یہ بھی تمہیں تنہا چھوڑ جائیں گے۔ حضرت میں اکثر عرض کرتا ہوں، یاری لگانی ہے تو قرآن و حدیث سے لگاؤ، دنیا دار کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ دو نشانیاں اگر یار بنانا ہے نا آپ نے تو دو نشانیاں دیکھ لو۔ ایک، بندہ نمازی ہونا چاہیے، نمازی پرہیزگار ہوگا، صوم و صلات کا پابند ہے، اس کو یار بنا لو۔ دوسرا، ماں باپ کا وفادار ہے، اس کو یار بنا لو۔ اگر ان دو چیزوں میں کہیں پر بھی کمی ہے نا، اس کو یار نہیں بنانا، باقی تو چھوڑ دو، باقی سارا زیرہ صفر کر دو، سب صفر۔ جو ماں باپ کا نہیں وفادار ہو سکا وہ تیرا وفادار ہوگا، جو اپنے رب کا وفادار نہیں ہو سکا وہ تیرا وفادار ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ یاری لگانی نمازی پرہیزگار بندے کے ساتھ لگاؤ، اور دوسرا ماں باپ کے وفادار کے ساتھ لگاؤ۔ جن ہستیوں کا وہ کھا رہا ہے، جن کا صدقہ ہے، اگر وہ ان کے ساتھ وفادار نہیں تو بابا چھوڑ دے، تیرے ساتھ وفاداری نہیں کر۔ مطلب کی یاریاں ہیں حضرت صاحب، مقصد کی یاریاں ہیں، صرف ایک دوسرے کے ساتھ جب تک مفادات ہیں اس وقت یاری ہے، اس کے بعد ختم ہوگی کیا؟ کوئی یاری نہیں۔ میں ایک زمانہ ہو گیا میں نے پڑھائے ہوئے، ایک زمانہ ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے، میں نے بے شمار لوگوں کو پڑھایا، الا ماشاءاللہ کوئی پڑھنے کے بعد، کامیاب ہونے کے بعد استاد کو ملنے کے لیے آ رہے، استاد جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں پڑھایا تھا۔ ورنہ بابو آج سب دور یہ ہو گیا ہے، استاد سے شاگرد نہیں رابطہ رکھتا، وہ ان سے نہیں ملتے، بلکہ آ بھی رہے ہوں استاد۔ اب یہاں پہ اس محلے میں جب میں کبھی باہر نکلتا ہوں تو جو قرآن پڑھ کے جا چکے ہیں وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں، پیچھے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سے وفا کی امید رکھیں گے؟ جو قوم آپ سے سلام کرنے کی روادار نہیں، وہ قوم آپ کے ساتھ وفاداری کرے گی، اور جسے چھوڑو پرے پھر بندہ یاری لگائے، قرآن کے ساتھ لگائے، حدیث کے ساتھ لگائے۔ آپ مجھے بھی جب بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، یا قرآن پڑھتے دیکھیں گے یا حدیث پڑھتے دیکھیں گے۔ میں زندگی میں بھی انہوں نے مجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دیا، اور نہ قبر میں ہونے دیں گے، نہ حشر میں ہونے دیں گے۔ اس لیے وفاداری کرنی قرآن حدیث کے ساتھ کرو یار، یا پھر ان دو لوگوں کے ساتھ کرو جن کے ساتھ تم کر سکتے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنایا، اور انہیں جھٹلایا گیا تو انہیں برباد کر دیا گیا۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا تو نشان عبرت کے طور پر غرق کر دیا۔ اقوام سمود اصحاب الرأس کی سرکشیوں پر ان سب کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ ابھی بھی پتھروں کی بارش والی برستی دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے۔ نفسانی معبود، خواہشات نفسانی کو معبود مان کر اس کی پوجا کرنے والا جانور کی مانند ہے جو سنتا سمجھتا نہیں۔ حضرت آج آپ جس کو بھی دیکھ لیں نا، وہ ایک آواز اونچی کرتا آتا ہے، جی نہ باپ نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ۔ آج آپ کو یہ آواز سننے کو ملتی ہے۔ یعنی بھائی جان پیسہ کماؤ، حلال کا ہو، حرام کا ہو، سود کا ہو، شراب کا ہو، زنا کا ہو، چوری کا ہو، ڈاکے کا ہو، جس مرضی کسی کا حق کھا کے پیسہ آنا چاہیے۔ آج ایک ہی سوچ ہے، اور ہمارے معاشرے کی چلن بھی ایسی ہے، جس بندے کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اس کے سارے رشتہ دار اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو غریب ہو جائے اس کے سارے رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں۔
یعنی یوں کہیں کہ خواہشات نفس کو خدا بنا لیا انہوں نے، پیسے کو، مرتبے کو۔ حضرت امیر آدمی ہو یاری اس کی غریب کے ساتھ ہو، مزہ تو پھر ہے نا۔ کائنات عالم کے اندر سب سے سپریم ہستی میں ایک ہی ذات کو جانتا ہوں جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ کی قسم، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو اپروچ رکھنے والے تھے وہ کمزور مسلمان تھے۔ سورہ عبسہ وتولیٰ کے اندر ایک نابینا صحابی سے ایویں صرف حضور نے صرف ایویں ہلکی سی توجہ آپ نے، وہ دوسرے لوگ آئے ہوئے تھے ان کی طرف حضور نے توجہ کر لی، وہ رہ گیا۔ اللہ نے کہا پیارے محبوب آپ کی شان تو یہ نہیں ہے نا، اگر آپ کے در سے بھی غریب مایوس ہو کے چلا جائے گا سونا، پھر کس کے در پہ جائے گا بتاؤ؟ یہ بات تو ٹھیک نہیں نا۔ تو حضرت ہمیں تو ایک بات یاد آتی ہے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جتنے ماڑے ہیں ان کے ساتھ سلوٹ کرو یار، عزت کرو، احترام کرو، یاری لگاؤ، لگانی اس کے ساتھ لگاؤ، بے لوس یاری۔ پھر اللہ کہتا ہے دیکھو ہم آپ کو کتنا مقام اور عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر میرے رب کریم نے اپنی کرم نوازیاں بیان کی، یہ ساری کائنات کے نظام کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی، اللہ کے نیک بندوں کی صفات، عاجزی سے چلنا، جاہلوں سے اعراض، سجود و قیام، شب بیداری کرنا، عذاب جہنم سے پناہ طلب کرنا، معتدل خرچ، فضول خرچی، نہ کنجوسی، شرک و قتل، نہ حق سے اجتناب، زنا اور بدکاری سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے اعتراض، بری مجلس سے پہلو تہی، کتاب اللہ سے متاثر ہونا، نیک بیوی اور نیک اولاد کی دعا کرنا، ایسوں کے لیے جنت کے غرفے تحیت اور سلام اور بہترین جائے قیام۔ یہ ہے اللہ والوں کی نشانی، ولی اولیاء اللہ کی نشانیاں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ شعراء کے اندر نشانی عنق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکان نہ ہوں، ہم ایسی نشانی بھی اتار سکتے ہیں جو ان کی گردنوں کو ہمہ وقت جھکائے رکھے۔ نزول قرآن کے باوصف ان کا ایمان نہ لانا اور روگرداں ہونا، نفیس نباتات کی نشانی پر بھی توجہ نہ دینا، یہ اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے اللہ نے تذکرہ کیا، آپ کا شرح صدر، نقطۂ لسان طلب کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس پرورش پانا، قبطی کو گھونسا مارنا، نبوت اور معجزات، عصا، جادوگر، یہ تمام تفصیل موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور خدائی صفات کا بیان کیا گیا۔ بت کی صفات، بت کسی کی پکار نہیں سنتے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ الہی صفات، وہ رب العالمین پیدائش اور ہدایت، کھانا پانی، بیماری، شفا، زندگی موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعائیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ نزول قرآن کی تنزیل کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا۔ تنزیل شیطان، یعنی ہر وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے، شیطان اس پر نازل ہو کر اسے مزید جھوٹ بلواتا ہے۔ یعنی جو بندہ جھوٹ بولے نا، شیطان آ کے کہتا ہے او ویری گڈ مائی گڈ فرینڈ کم ہیئر، میں تمہیں اور بتاؤں گا کیسے کیسے جھوٹ بولنا ہے۔ ایک دفعہ جھوٹ بول لو صحیح، شیطان دوڑا دوڑا آئے گا اور تھپکیاں دے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادھر آ میرا پتر، ایک گولی کرائی، دوسری گولی میرے کو لے لے۔ میں تین دسنا ہوں، جب گولیاں کرانا سیکھ جاتا پھر فلمیں کروانے شروع کرواتا ہے، ڈرامے، جھوٹ، دھوکے، فراڈ۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے شاعروں کے بارے میں کیا، انہاں دی مت ماری ہے، وہ گلاں کردے جڑیاں یعنی کوئی حقیقت دے قریب ہی نہیں ہوندی ہیں۔ شاعری ایک ہی حضرت جی میری سمجھ میں آتی ہے، یا رب سونے کی عظمت ہے یا سونے کی شان ہے، بس سونے نبی کی شان ہے، یہ بس ختم ہوگی، باقی شاعری میری کوئی سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ پھر سورۃ النمل کی ابتدائی حصے کی جو ذکر ہوا، ذکر موسیٰ علیہ السلام کیا گیا، سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہوا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر میں کل تفصیل سے عرض کروں گا۔ حضرت سادہ لفظوں میں، چنگیاں دے لڑ لگے ہیں میرے جھولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگے ہیں اگلے بھی ڈول گئے، ہاں جی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، چنگے بندے دی صحبت یارو مثل دکان اتاراں، لئیے یا نہ لئیے ہلے اون ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو مثل دکان لوہاراں، لکھ پلے کنج کنج بئیے چنگرے اون ہزاراں۔ بندہ برے آدمی کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، اور کچھ سیکھے نہ سیکھے، گالی بولنا سیکھ جاتا ہے، گالی بولنا، بدتمیزی کرنا، ہے جی، بکواس کرنا، یہ سیکھ جاتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو اس کے دل میں ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین سراسر ادب ہے،
ہمارا دین سراسر احترام ہے، ہمارا دین سراسر محبت ہے، اور یہ چیزیں ان کے دلوں سے نکال دی جاتی۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنے قرآن پر سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔